بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صلاة مالک کائنات اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے میرے پیغمبر آپ انہیں یاد دہانی کراتے رہیں اس لیے یاد دہانی صاحبان ایمان کے حق میں مفید ہو آج سے جن مجالس کے سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے ان مجالس میں ہر سال میرا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ میں نے مولا کائنات کی حیات طیبہ سے متعلق مختلف جہات سے ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ان مجالس میں بھی ایک موضوع ہے جسے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے امتحانات میں اسے کن کن سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت تک انسان کا ذہن بہتتا رہتا ہے بھٹکتا رہتا ہے ایک مدرسے میں علم حاصل کرنے والا طالب علم جب زمانہ امتحان قریب آتا ہے تو کبھی پہلے صفحے پر نگاہ ڈالتا ہے کبھی آخری صفحے کو دیکھتا ہے کبھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے گا کبھی یہ خیال آتا ہے شاید وہ بات پوچھ لی جائے گی کسی ایک مقام پر ذہن ٹھہرتا نہیں ظاہر ہے کہ سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سارے سوالات کے سارے جوابات ذہن میں محفوظ کر لے اسے طالب علم اپنے امکان سے باہر سمجھتا ہے
اور کسی بات کے بارے میں یہ طے کر لے کہ اس پر نگاہ نہ کریں گے اور دوسری باتوں پر نگاہ کریں گے تو ذہن مطمئن نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بات سے نگاہ موڑ لی ہے اسی کا سوال کر لیا جائے اور جس پر سارا زور صرف کر دیا گیا ہے اس کا پرسان حال کوئی ہو. لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے امتحان میں کون سے سوالات آنے والے ہیں، ہم سے کیا باتیں دریافت کی جائیں گی، تو ہر سمجھدار اور باہوش طالب علم کے ذہن اور اس کے شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی تمام تر توجہ انہی سوالات پر مرکوز کر دے جن کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ میرے کامیاب ہونے اور ناکامیاب ہونے کا فیصلہ انہی سوالات پر ہونے والا ہے. مالک کائنات نے ہمارے سامنے جو امتحان حیات رکھا ہے اس امتحان حیات کے دو مرحلے ہیں. ایک امتحان وہ ہے جو یہاں کے مدرسے میں ہونے والا ہے اور ایک امتحان وہ ہے جو وہاں ہونے والا ہے. انسان جب تک دار دنیا میں زندگی گزار رہا ہے انسان امتحان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس کا امتحان یہاں بھی ہونا ہے، لیکن یہ امتحان وہ ہے جو مختلف لحاظ سے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک آخری امتحان ہے جو مرنے کے بعد ہونے والا ہے جس میں ساری زندگی کا حساب ہوگا. بالکل اگر میرے بچے اسے محسوس کرنا چاہیں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں ہر درجے میں 3 طرح کے امتحانات ہوتے ہیں. 3 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے اور سال تمام پر امتحان ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد جو امتحان ہوتا ہے وہ بچے کو کامیاب یا ناکام بنا کر اگلے 3 مہینے کے تیار کرتا ہے. 6 مہینے کے بعد جو امتحان ہوتا ہے وہ اپنی کامیابی یا ناکامی سے اگلے امتحان کے تیار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض بچے 3 مہینے والے امتحان میں غافل ہو جاتے ہیں، بعض 6 مہینے والے امتحان میں غافل ہو جاتے ہیں. مگر جب آخری امتحان آتا ہے جس پر سال بھر کی تعلیم کا فیصلہ ہونے والا ہے تو انسان راحت چھوڑ دیتا ہے، آرام چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے. ساری توجہ اس ایک امتحان پر ہوتی ہے. اس لیے پچھلے امتحان کی ناکامی کا اتنا بڑا اثر نہیں تھا، درمیانی امتحان کی ناکامیابی کا اتنا بڑا اثر نہیں تھا. مگر یہ آخری امتحان ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو گویا سارا سال سوارت ہو گیا اور اگر اس میں ناکام ہو گئے تو سارے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. پروردگار عالم نے اپنے بندے مومن کو متوجہ کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھو یاد رکھنا ہم تم سب کا امتحان لیں گے، ضرور امتحان لیں گے، یقیناً امتحان لیں گے. ایک امتحان ہوگا تھوڑی سی بھوک کے ذریعے، ایک امتحان ہوگا سونے سے خوف کے ذریعے، ایک امتحان ہوگا اموال میں کمی کے ذریعے، ایک امتحان ہوگا جانوں میں کمی کے ذریعے، ایک امتحان ہوگا اولاد میں کمی کے ذریعے. مگر یہ وہی امتحانات ہیں جو سال کے دوران ہوتے رہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے، یہ وہ امتحانات ہیں جو سال کے درمیان ہوتے رہتے ہیں. کبھی انسان کو بھوک سے آزما لیا، کبھی انسان کو خوف سے آزما لیا، کبھی مال کم ہو گیا، کبھی اولاد کم ہو گئی، کبھی زندگیاں کم ہو گئی. جو امتحانات ہوتے رہتے ہیں مگر ان امتحانات پر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. توجہ کریں نا، ان امتحانات پر فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے یہ ممکن ہے آج جو امتحان شروع میں ناکام ہو گیا وہ کل کامیاب ہو جائے. آج جو امتحان خوف میں ناکام ہو گیا وہ کل کامیاب ہو جائے. آج جو امتحان مال میں ناکام ہو گیا وہ کل کامیاب ہو جائے. آج جو امتحان ثمرات میں ناکام ہو گیا وہ کل کامیاب ہو جائے. مگر جو آخری امتحان ہونے والا ہے وہ ایسا امتحان نہیں ہے جس کے بعد دوسرا سال آنے والا ہے. دنیا میں جس کو فائنل امتحان کہا جاتا ہے وہ امتحان سال کے بعد تمام ہو گیا تو ابھی نہ جانے کتنے امتحانات اور باقی ہیں، اگلے سال ہونے والے ہیں، اس کے بعد ہونے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ناکام ہو جائے تو اسے یہ کہہ کے سمجھا دیا جاتا ہے خیر کوئی بات نہیں، آئندہ سال دیکھا جائے گا. اور اگر گھر والوں نے مطالبہ کر لیا تم نے سال بھر کیا پڑھا، تم فیل کیوں ہو گئے، تو بچہ بھی یہی جواب دیتا ہے اس سال فیل ہو گئے تو انشاءاللہ اگلے سال برابر ہو جائے گا. تو یہاں جو آخری امتحان کہا جاتا ہے اس کے بعد بھی کمی کو پورا کرنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. مگر پروردگار نے جو آخری امتحان رکھا ہے اس کے بعد نہ کوئی درجہ ہے، نہ کوئی کلاس ہے، نہ کوئی امتحان ہے. وہ فیصلہ کن امتحان ہے جس کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے. پھر انسان
گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانات کے ذریعے انسان کو اگلے بڑے امتحان کے لیے تیار کیا گیا. جہاں ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، جہاں ایک سال کا معاملہ نہیں ہے، جہاں 2-4-10 سال کی بات نہیں ہے، وہاں پوری زندگی کا معاملہ ہے. آنے والے فرشتوں نے کہا ہم یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ 40 سال پہلے تمہارا خدا کون تھا. ہمیں یہ دریافت نہیں کرنا ہے کہ 20 سال پہلے تمہارا خدا کون تھا. ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم نے پچھلے سال کون سا خدا بنایا تھا، اس سال تمہارا خدا کیا تھا. من ربک، اس پوری حیات میں جو گزار کے آئے ہو، یہ پوری زندگی جو تم گزار کے آؤ، اس پوری زندگی میں تمہارا پروردگار کون تھا. توجہ کرنا چاہیے. اس پوری زندگی میں تمہارا خدا کون تھا. اس پوری حیات میں تمہارا پیغمبر کون تھا. اس پوری حیات میں تمہارا مذہب کیا تھا. اس پوری زندگی میں تمہارا قبلہ کیا تھا. اس پوری زندگی میں تمہارا دستور حیات کیا تھا. یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. لہذا اگر 10 سال خدا رہا، 10 سال خود رہے. اگر صبح کو کعبہ رہا، شام کو مندر ہو گیا. اگر ایک دن اسلام رہا، ایک دن کفر ہو گیا. اگر ایک دن دین و خدا رہا، ایک دن دین و غیر خدا ہوا، تو ایسے انسان کو اپنے کو کامیاب نہ سمجھنا چاہیے. نہیں، ابھی تو میری بات ظاہر ہو نہیں پائے، میں اس کی تفصیل مجالس میں آپ کے سامنے رکھ کروں گا. اس لیے کہ آج سوال 1-2 دن کا نہیں ہو رہا ہے، آج سوال پوری زندگی کا ہے. تو اب کامیاب کون ہوگا؟ جہاں سے زندگی شروع کرے اور جہاں زندگی تمام کرے، پوری حیات میں خدا پروردگار رہے، پوری حیات میں پیغمبر ہے، پوری حیات میں کعبہ قبلہ ہے، پوری حیات میں اسلام مذہب ہے، پوری حیات میں قرآن کتاب ہے. اگر ایسی زندگی گزاری تو ملک کے آنے کا انتظار نہیں ہے. جانے والا خود اعلان کر کے جائے گا میں کامیاب جا رہا ہوں. اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں میری کامیابی کا یقین نہیں ہے، یہ تو بعد کی خبر کے معاملات ہیں، یہ بعد کے معاملات ہیں. تمہیں کیا معلوم کس سے کیا دریافت کیا جائے گا اور کون کیا جواب دے گا. میں تمہارے سامنے اپنی حیات کو آئینہ بنا کے رکھے جا رہا ہوں. یہی تو سوال مسلمان سے ہے کہ تیرا خدا کون ہے. اس کا بھی چاہے مجھ سے پوچھے میرا خدا کون ہے، میں بتاؤں گا. جب کعبے میں آیا تھا تو میرا خدا کون تھا. جب مسجد سے جا رہا تھا تو میرا خدا کون تھا. جس کا جی چاہے پوچھے کہ تمہارا پیغمبر کون ہے، میں بتاؤں گا. جب آیا تھا تو کس کی
پر ریڈیو پر بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے چاہا آپ کو بھی مطلع کر دیں۔ کاش مرنے کے بعد یہ خیال آیا ہوتا کہ ہم نے حشر دیکھ لیا تو ہم چاہتے آپ کو مطلع کر دیں، آپ کو بھی آگاہ کر دیں کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں حالات معلوم ہو گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ کو باخبر کر دیں، یعنی جس کے یاد دلانے کی کوئی افادیت نہیں، وہ 12 بجے رات کو 1 بجے رات کو یاد دلایا جائے، اور جس کے یاد دلانے ہی پر نجات کا فیصلہ، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہے، اس کا یاد دلانا تو بڑی بات ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شے ناگوار خاطر ہے تو انہی باتوں کا یاد دلانا جو کام آنے والی ہے۔ جب چاہے آپ مسلمان معاشرے میں تجربہ کر لیجیے، ساری دنیا ان کو یاد دلا کریے، دفتر یاد دلائیے، اسکول یاد دلائیے، کاروبار یاد دلائیے، پیسہ یاد دلائیے، نوکری یاد دلائیے، جتنا یاد دلائیں گے اتنا ہی خوش ہوں گے، اور جتنا بار بار خدا یاد دلائیں گے مسلمان اتنا ہی آپ سے ناراض۔ اپنا خدا رکھے رہیے، ہم کو نہیں چاہیے۔ کیا فرق ہے دور حاضر کے مسلمان میں اور کل کے اتنے ساتھ میں؟ وہ بھی یہی کہہ رہا تھا اپنی جنت آپ رکھے رہیے، ہمیں آپ کی جنت نہیں چاہیے، ہمارے لیے ملک رہے کافی ہے۔ بار بار کسی کو پیغمبر یاد دلائیے، وہ تمہارے پیغمبر ہیں، تم پر ان کی اطاعت واجب ہے، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تم ان سے ہٹ کے کہیں نہیں جا سکتے، ہر مسئلے میں ان کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، تب کہاں تک کریں؟ یعنی پیغمبر کا ذکر بار بار نہیں آنا چاہیے، اور جو خدا اور رسول برداشت ہو تو کیسا اسلام اور کیسا قرآن اور کیسا دعوت، یہ عجب نظام ہے۔ ایک طرف قدرت یہ سمجھا رہی ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے انہی سوالات میں، یہی جوابات تیار کر کے آئے تو نجات، نہیں تیار کر کے آئے تو جہنم ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ اور ایک طرف بندے کا مزاج یہ ہے کہ سب یاد رہ جائے مگر یہ باتیں نہ یاد کی جائیں اور نہ یاد دلائی جائیں۔ یہ نقشہ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں گے، آئندہ کام آئے گا۔ لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ قرار دی گئی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو ان مسائل کی طرف متوجہ کرتا رہے جو مسائل آئندہ کام آنے والے ہیں، جن پر انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا، جہاں نجات اور ہلاکت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم کی پوری حیات اسی یاد دلانے میں، اسی تذکر میں گزر گئی، اور چونکہ ان مجالس کا تعلق مولا کائنات کی حیات تجربہ سے ہے، لہذا مجھے ان 5 مجالس میں انہی 5 موضوعات کے بارے میں گزارش کرنا ہے کہ کیسے علی نے دنیا کو خدا یاد دلایا، کیسے مولا کائنات نے نبی یاد دلایا، کیسے کعبہ یاد دلایا، کیسے قرآن یاد دلایا، کیسے اسلام یاد دلایا، اور کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا یاد دلانے والا ہے جس نے مذہب کو یوں یاد دلایا ہو جیسے مولا کائنات نے یاد دلایا ہے؟ ظاہر ہے کہ ساری باتیں ایک دن نہیں، میں سلسلے وار آپ کے سامنے گزارش کرتا رہوں گا۔ آج پہلے مرحلے پر یہ گزارش کرنا ہے کہ مولا کائنات نے امت اسلامیہ کو کس طرح خدا یاد دلایا۔ میری خواہش تو یہی تھی کہ میں ان 5 مجالس میں اسی ایک بات کو گزارش کرتا، لیکن چونکہ عادت یہ رہی ہے ایک نقشہ خاکہ آپ کے سامنے مرتب ہو جائے، لہٰذا اجمال چند اشارات کر سکتا ہوں، تفصیلات آپ خود پڑھیں گے۔ قرآن مجید جب کھولا جاتا ہے تو پہلے صفحے پر پہلا سورہ نظر آتا ہے، سورہ ہم، اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ پہلا سورہ جو سامنے آتا ہے یہ ہے سورہ ہم، اور یہ سورہ ہم اتنا عظمت سورہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو یہ سورہ فاتحہ دیا ہے اور قرآن عظیم دیا، یعنی سارے قرآن کے مقابلے میں پروردگار عالم نے تنہا سورہ فاتحہ کو رکھا، سورہ ہم کو رکھا، اور یہ تو ایک اعلان تھا جو ہم نے سن لیا، خدا کو مانتے ہیں لہذا ایمان لائے، مگر سمجھ میں نہیں آیا اور نہ آ سکتا تھا۔ لیکن ایک بندے خدا تھا جس نے اپنے شاگرد کو بنا کے دکھایا، نماز عصر کے جماعت عشاء کے بعد
تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے، اور جب تفسیر قرآن بیان کرتے کرتے ہنگام میں فجر آ گیا تو آواز دی ابن عباس میں کتنا سمجھاؤں گا، تم کتنا سنو گے، پر مختصر یہ پہچانو جتنا ساری آسمانی کتابوں میں ہے، جو کچھ سارے آسمانی صحیفوں میں ہے وہ سب اس قرآن میں ہے، اور جو کچھ اس قرآن میں ہے سب سمٹ آیا ہے اسی سورہ فاتحہ میں۔ سلسلہ بیان تو اور آگے بڑھا جو سورہ فاتحہ میں ہو بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ سے بات نقطے تک پہنچ گئی، مگر وہ ہمارے آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، نہ ہم نقطہ جانتے ہیں، نہ بے جانتے ہیں، نہ نقطے کے معنی جانتے ہیں، وہ ہماری سمجھ سے بالاتر مسئلہ ہے، لیکن جتنا سمجھا جا سکتا ہے وہ آیات کا مضمون ہے۔ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ جتنا سارے صحیفوں میں ہے وہ قرآن میں ہے، اور جتنا قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ سے انسان اندازہ لگائے کہ قرآن میں کیا ہے، سورہ فاتحہ سے پہچانے کہ ساری آسمانی کتابوں میں کیا تھا۔ اب سورہ فاتحہ کا ایک نقشہ پہچانیے کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے، تفسیر نہیں، تعویل نہیں، حقائق نہیں، وہ ہم کیا جانے اور آپ کیا جانے، میں تو خالی سورہ فاتحہ کا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ یہ مرکب ہے 7 آیتوں سے، نام ہی اس کا ہے سبع مثانی، 7 آیتوں کا سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ مرکب ہے 7 آیتوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے ہر سورہ شروع ہوتا ہے سوائے سورہ برات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا آغاز ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک پہنچ گیا۔ اب سلسلے کو آگے بڑھا دیجیے، میں سلسلے کو آگے بڑھا دیے، پورے ہم نہیں جاتے، لیکن میں نے کہا سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 آیتیں ادھر اور 4 آیتیں ادھر۔ بسم اللہ مشترک ہے ہر سورے میں سوائے سورہ برات، سورہ توبہ کے علاوہ بسم اللہ ہر جگہ مشترک ہے۔ یہ 7 آیتیں بنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سلسلہ ادھر ہے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے ایک سلسلہ ادھر شروع ہو گیا۔ اب حساب لگائیے، جب تک بسم اللہ سے مالک یوم الدین تک نہیں پہنچے بندے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، یہ کون ہے؟ ہم آپ تو نہیں، خدا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ کون ہے؟ خدا ہے۔ مالک یوم الدین یہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے، خدا کسی نے ہدایت طلب نہیں کرتا۔ اب یہ زبان بندے کی ہو گئی، پروردگار نے اب بندے کو سمجھایا، میری بات ختم ہو گئی، اب تمہاری بات شروع ہو، تمہاری بات کا آغاز ہو، لہٰذا اب بندے کی طرف سے ترجمانی شروع ہو گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پورا سورہ تمام ہو گیا۔ یعنی ایک حصہ وہ تھا جو خدا سے متعلق ہے، ایک حصہ وہ ہے جو بندوں سے متعلق ہے۔ وہ سوچے ایک حصہ خدا سے متعلق ہے اور ایک حصہ بندوں سے متعلق ہے، اور درمیان میں ٹکڑا آیا، اس ٹکڑے کو بھی 2 حصوں میں بانٹا گیا۔ کبھی پڑھیے گا قرآن اس روپ سے تو آپ کو اس بلاغت کا اندازہ ہوگا۔ درمیان میں ٹکڑا آیا، اس ٹکڑے کو خدا نے 2 حصوں میں بانٹا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اس کی معبودیت کا اعلان ہے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یہ اپنی غربت کا اعلان ہے، اس کے بے نیاز اور معبود ہونے کا اعلان ایاک نعبد میں ہے، اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اعلان ایاک نستعین میں ہے۔ ایک حصہ بندوں کا، ایک حصہ خدا کے لیے، اور درمیان کا ایک ٹکڑا اسے بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک فکرے میں خدا کی عظمت کا اعلان کیا، ایک فکرے میں بندے کی ذلت کا اعلان کیا۔ توجہ جاتے، یعنی اب اگر پورا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ سے پہچانو سارے قرآن میں یا ذکر عظمت پروردگار ہے اور یا ذکر احتیاج عباد ہے، یا بندوں کی احتیاج کا ذکر،
فقیری کی شکل میں، مانگنے کی شکل میں، ہاتھ پھیلانے کی شکل میں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بنتے ہو تو فقیر بن کے نہ بیٹھ جانا۔ کاش موقع ہوتا کہ میں تفصیلات گزارش کرتا، اگر بنتے ہو فقیر ہو محتاج ہو تو محتاج بن کے بیٹھ جانا ہنر نہیں ہے۔ اگر محتاج ہو تو بے نیاز کے سامنے ہاتھ پھیلا دو تاکہ محتاج نہ رہ جاؤ، بے نیاز سے دعا کرو تاکہ محتاج نہ رہ جاؤ، فقیر نہ رہ جاؤ۔ ہم نے تم کو بنایا فقیر تھے مگر ہم تو بے نیاز تھے، ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر تم نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اتنا تم کو دوں گا کہ سب تمہارے محتاج ہو جائیں گے، تم کسی کے محتاج نہ رہ جاؤ گے۔ تو یا عزت الہی کا اعلان یا احتیاج بندگان خدا کا اعلان، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور جہاں بھی آپ نے دیکھا، توجہ کریں، یہیں جہاں بھی آپ نے دیکھا کہ دو حصے تھے، ایک حصہ خدا کے بارے میں اور ایک حصہ بندوں کے بارے میں۔ اب بلاغت قرآن دیکھیے، اتنا تو ہر صاحب عقل جانتا ہے اور ہر بچہ سمجھ سکتا ہے، خدا پہلے ہے یا بندہ؟ تو جانتے نہیں، خدا پہلے بندہ بعد میں، خدا کے کرم کا نتیجہ ہے بندہ۔ بنتے رہے یا سب مر جائے خدا رہے گا، لیکن خدا کا کرم نہ ہوتا تو کائنات میں کوئی نہ ہوتا، اور اگر وہ اپنے کرم کو روک لے تو کوئی باقی نہ رہ جائے گا۔ تو خدا پہلے ہے، بندہ بعد میں ہے۔ لہذا جب سارے صحیفوں کو سمیٹا قرآن بنایا، قرآن کو سمیٹا تو سورہ فاتحہ بنایا۔ جب سورہ فاتحہ کو دو حصوں میں بانٹا تو جو پہلے تھا، کاشا بھی حقائق کی تو متوجہ رہے، جو پہلے تھا اس کا ذکر پہلے کیا گیا، جو بعد میں ہے اس کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ تو یہ ہے تمام صحیفوں کا انداز بلاغت کہ کوئی بات بغیر خدا کے شروع نہ ہو، اور جب شروع ہو تو ذکر خدا پہلے آئے، چاہے بندگی کی بات ہو، احتیاط کی بات ہو، سوال کی بات ہو، مانگنے کی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو، پہلے خدا اس کے بعد بندگان خدا۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگنا ہے، یہ دعا ہے، یہ سوال ہے، مگر اس کے پہلے ذکر خدا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے صحیفوں کا نچوڑ ہے خدا بندہ، عظمت خدا، احتیاط ہے بندگان خدا، پہلے خدا اس کے بعد بندہ۔ اگر یہاں تک آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ لائے ہیں، اب آئیے دیکھیں کہ علی نے خدا کیسے یاد دلایا۔ متوجہ رہے گا، مولا کائنات نے پوری حیات میں بندگان خدا کو کیسے خدا یاد دلایا، اپنے قول سے کیسے یاد دلایا، اپنے عمل سے کیسے یاد دلایا۔ اتنی بات تو ہر انسان بغیر سمجھائے سمجھ سکتا ہے کہ دعا اپنی غرض کے لیے کی جاتی ہے، دعا اپنے مقصد کے لیے کی جاتی ہے۔ جب تک انسان کی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، جب تک انسان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک انسان دعا نہیں کرتا ہے۔ تو دعا کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے جتنی جلدی اپنی بات کہہ دیں۔ آپ صاحبان نظر ہیں، میں وضاحت نہیں کر سکتا، دعا کا مزاج یہ ہے کہ جس پر وقت پڑ گیا ہے، مصیبت آ رہی ہے، وہ کتنی جلدی اپنی بات کہہ دے۔ مگر عجیب بات ہے، قرآن تو کلام خدا تھا، قرآن کلام الہی ہے، قرآن درس ہدایت ہے، قرآن درس معرفت ہے، قرآن تربیت ذہن بشر ہے، قرآن کو دعا تو نہیں ہے۔ لہذا قرآن میں اگر خدا اپنی بات پہلے کرے، کیسے آپ متوجہ ہیں؟ قرآن میں اگر خدا پہلے اپنی بات کہے، اپنا ذکر کرے، اپنی اپنی ربوبیت، اپنی رحمانیت، اپنی رحیمیت، اپنی مالکیت، خدا اپنا ذکر پہلے کرے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں اس کا کلام ہے، وہ اپنی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے، سب بندوں کو سمجھاتا ہے۔ مگر دعا وہ کلام خدا نہیں ہے، دعا بندگان خدا کا کلام ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ کیسے اپنی بات جلد سے جلد بیان کر دے، سمجھو گے؟ مگر جس کے بیان میں مزاج کلام الہی ہے، اب آپ کو سوچنا ہو تو جائیے اطمینان سے کتابیں پڑھیے اور فیصلہ کیجیے گا۔ جس کے مزاج میں مزاج کلام پروردگار ہے، جس کے بیان میں مزاج بیان پروردگار ہے، وہ عرض مبتدا کے لیے بھی آتا ہے تو پہلے اپنی بات نہیں کرتا، پہلے خدا کی بات کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اب مولا کائنات
عظمت خدا کا ذکر، رحمت خدا کا ذکر، سلطنت الہی کا ذکر، قہر پروردگار کا ذکر، جلال و جمال الہی کا ذکر. جب تیرا ذکر کبھی تمام ہوگا، جب تیرا ذکر تمام ہو جائے گا تب ہم سے مدعا کریں گے تاکہ دنیا پہچانے جو فقط غرض نکالنا، کام نکالنا جانتا ہے وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو جاتا ہے، مگر جس کا مزاج ہے خدا یاد دلانا، وہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو اتنی باتیں پہلے کہتا ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہر ایک کو خدا یاد آ جائے. کیا میں لفظ بدل کے کہوں تو آپ جلدی پہچان لیں گے؟ علی نے ہر سوال سے پہلے عظمت خدا کا ذکر کیا تاکہ دنیا پہچان لے. پہلے دیکھ لو مانگنے کے لائق ہے بھی یا نہیں. اگر صاحب عظمت ہے تو ہاتھ پھیلانا، اور اگر مانگنے کے لائق نہیں ہے تو بھی ہاتھ نہ پھیلانا. تو جس مذہب نے ذہن کو اتنا اونچا بنا دیا، نہیں میں بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہ صاف ہوں. جس علی نے مسلمان کے ذہن کو اتنا اونچا کر دیا کہ پہلے خدا کو پہچان لو، مانگنے کے لائق ہے یا نہیں. اگر مانگنے کے لائق ہے تو کبھی اکڑنا نہیں، ہمیشہ ہاتھ پھیلانا. اور اگر کوئی خدا بھی مانگنے کے لائق نہ ہو تو خبردار اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی انسانیت کی توہین نہ کرنا. یہی وجہ ہے کہ خدا سامنے آیا تو خود سجدے میں گر گئے، اور خود سامنے آئے تو انہیں گرا دیا تاکہ معلوم ہو جائے اہل ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، نااہل ہوتا ہے تو قدموں میں گرایا جاتا ہے. پر جب علی نے قوم کو یہ مزاج دے دیا تو قوم نے یہ بات پہچانی، اہل ہوگا تو مانگیں گے، اہل نہ ہوگا تو کبھی نہ مانگیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا کو حسرت رہ گئی، کبھی علی والوں نے ہمارے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیا ہوتا. ایک سلام پڑے محمد وآل محمد. خزانوں کے منہ کھلے رہے، دعوتیں دی جاتی ہیں، آؤ ہمارے دربار میں آؤ، آؤ یہاں سے لے کے جاؤ. کیا لے کے جائیں؟ یہاں کیا ملنے والا ہے؟ ایک دولت فانی جو کل مٹ جانے والی. جس کو علی نے یہ مزاج دیا ہے اس کی معرفت حاصل کرو، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ کہ اسے وہ مل گیا تو اس کی احتیاط رہ جاتی ہے اور کس کی ضرورت رہ جاتی ہے. ایک فقرہ، ایک انداز دیکھا علی کی دوسری دعائے صبا. اللہم یا من دلا لسان الصبا بلطف تولجہ وشعشع ضیاء الشمس بنور تاججہ. سلسلہ شروع ہوتا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ پروردگار جس تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. وہ خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، وہ خود اپنی عظمتوں تک پہنچانے والا ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ پروردگار جو اپنی ذات تک پہنچانے والا ہے اپنی ہی ذات کے ذریعے. کون اس تک پہنچائے گا؟ اب تو جملے ملائیے گا تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. آپ نے کہا وہ خدا وہ ہے جو اپنی ذات کی طرف خود اپنی ذات سے رہنمائی کرتا ہے. اس تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، وہ خود ہے. اس کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کے علاوہ کون ہوگا؟ آپ نے ایک اجماعی فقرہ کہا، کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا. بیٹے نے میدان عرفات میں آ کے رات کو فاش کر دیا، بات کو آگے واضح کر دیا. ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک حتی یکون هو المظہر لک. اے پروردگار کیا کوئی تجھ سے زیادہ نمایاں ہے؟ کیا کوئی تجھ سے زیادہ ظہور رکھتا ہے کہ تو مخفی ہو وہ نمایاں ہو، اور وہ نمایاں ہو کہ تجھ جیسے مخفی کو نمایاں کر سکے؟ ایک سلام پڑے محمد وآل محمد. رہنمائی وہ کرے جو خود نمایاں ہو، جو خود واضح ہو تاکہ مخفی تک پہنچائے. اگر تو مخفی ہو جائے گا تو نمایاں کون ہوگا؟ اگر تو مخفی ہو جائے گا تو ظاہر کون ہوگا؟ کون ایسا ہے تیرے علاوہ جس کے پاس کوئی ایسا ظہور ہو جو تجھ کو ظاہر کر سکے؟ جہاں جہاں جتنا ظہور ہے وہ سب تیری قدرت ہی کا ظہور ہے، تیرے کرم ہی کا ظہور ہے، تیری عطا تیری بخشش تیرے کرم کا ظہور ہے. لہذا کون ایسا ہے جو وہاں تک پہنچائے گا؟ جہاں جہاں اس نے اپنے کو ظاہر کرنا چاہا
اپنی ذات تک رہنمائی کرنے والا ہے. لہذا یہاں بھی دیکھا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو عرض مدعا بعد میں آخر میں، اور عرض مدعا سے پہلے حمد و ثنا پروردگار ایک سلسلہ ہے پورا. مقام مناجات میں مولا کائنات ہے الہی و خلاقی و حرزی و موردی الیکا لدل سارے و یسرے افزعو. پروردگار تو ہی میرا خدا ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا سردار ہے، تو ہی میرا آقا ہے. ہر مشکل میں ادھاری مڑ کے دیکھتا ہوں، ہر مصیبت میں تیری ہی طرف توجہ کرتا ہوں. پروردگار الہی لئن جلت و جمت خطیتی فعفو عن ذنبی اجل و اوسع. پروردگار یہ بندوں کی ترجمانی ہے، معصوم کا کلام، مگر ہمارے آپ کے ذہن کی ترجمانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ کہو پروردگار میں نے مانا کہ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، میں نے مانا کہ میرے گناہوں کی دنیا بہت وسیع ہے، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میرے گناہ تیری رحمت سے بڑے ہیں. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ گناہوں میں رحمت سے زیادہ وسعت پیدا ہو گئی ہے. اگر گناہوں میں بڑائی پائی جاتی ہے تو رحمت اس سے بڑی، اگر گناہوں میں پھیلاؤ پایا جاتا ہے تو رحمت میں اس سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. پروردگار عالم کی حمد و ثنا کا ایک سلسلہ ہے. عرض مدعا سے پہلے مزاج قرآن پہچانا آپ نے، اہدنا الصراط المستقیم ہی کہنا ہے، مگر پہلے خدا کا نام لو، پہلے حمد و ثنا پروردگار کرو. اس کے بعد جب مولا کی دعاؤں میں آئے تو پہلے خدا کو یاد دلایا تب عرض مدعا کرو. پہلے خدا کو یاد کرو تب اپنی بات کہو، پہلے خدا کی بات کرو تب اپنی مناجات کرو، تاکہ تمہیں خدا یاد رہے، تمہیں خدا یاد رہے. اب سلسلہ ہے جس کے عرض کرنے کا موقع نہیں رہ گیا ہے. خاتم کلام میں ایک فکرہ یاد دلانا چاہتا ہوں، لیکن ایک فکرہ بھی تو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آل محمد نے اپنے بیان کا مزاج ایسا قرآنی سانچے میں ڈال دیا کہ اگر دعائے کمیل میں یہ منظر دیکھا کہ خدا کی بات پہلے اور عرض مدعا بعد میں، اگر دعائے سبا میں دیکھا کہ حمد خدا پہلے عرض مدعا بعد میں، اگر مولا کی منظوم مناجات میں دیکھا کہ حمد و ثنا الہی پہلے عرض مدعا بعد میں، تو یہ تو وہ مقامات تھے کہ جہاں دعا ہو رہی ہے، جہاں سوال ہو رہا ہے، جہاں طلب ہے، ہاتھ پھیلایا جا رہا. ہم نے تو آل محمد کو دیکھا کہ اگر شدت غم میں فریاد بھی کریں گے، اگر شدت مصائب میں اپنے مسائل کا ذکر بھی کریں گے تو بغیر حمد و ثنا پروردگار کے نہیں. اگر آپ محسوس کرنا چاہتے تو خالی ایک لفظ کہوں گا، آپ محسوس کر لیں گے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دعا سے پہلے خدا کیسے، تو کوفے کا منبر دیکھو، اور اگر دیکھو کہ ذکر مسائل سے پہلے خدا کیسے تو شام کا منبر دیکھو. یہاں بھی ایک علی بول رہا ہے اور وہاں بھی ایک علی بول رہا ہے. ایک علی کو منبر کوفہ پر دیکھا اور ایک علی کو منبر شام پر دیکھا. اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، قوم کو متوجہ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کتنا ستائے گئے ہیں، ہم پر کتنے مسائل پائے گئے ہیں، ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ممبر پر آنے کے بعد اپنی بات شروع کر دیں. پہلے حمد و ثنا پروردگار، حمد و ثنا پروردگار. تو جو ممبر پر آنے کے لائق تھا وہ تو اچھے رہیں گے. کوئی بات تو آخری منزل تک گیا تو ایک علی کو دیکھا، دوسرے علی کو دیکھا، ایک علی کو دیکھا کوفے کے ممبر پر، ایک علی کو دیکھا شام کے منبر پر. جو راحت و آرام میں اس کا رہے گا، وہی شدت مسائل میں اس کا رہے گا. ایک صحرا کو مدینے میں دیکھا، ایک صحرا کو شام کے دربار میں دیکھا. جب انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے تو حمد و ثنا پروردگار کے بعد، اور جب زینب نے دربار یزید میں خطبہ بولا تو حمد و ثنا پروردگار کے بعد اب تو دنیا اندازہ کرے گی کہ علی کی بیٹی ہے. اب دنیا کو محسوس ہوگا وہ علی کا بیٹا ہے، یا علی محمد ہے. ان کی شان کی ہے ہر منزل پر خدا یاد رکھیں اور ہر منزل پر خدا یاد دلاتے رہیں، یاد دلاتے رہیں. یہ آپ نے اخبار کا ایک ہلکا صفحہ کا دیکھا، اور اگر عمل کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ عمل کے اعتبار سے علی نے کیسے قدم قدم پر
خدا یاد دلایا تو میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کا موقع نہیں ہے۔ کسی انسان کی تاریخ حیات شروع ہوتی ہے ولادت سے، تمام ہوتی ہے وفات پر۔ انسان کی تاریخ حیات آغاز ولادت، انجام وفات۔ علی نے دونوں مراحل کو یاد خدا سے ملا آئے خانے کعبہ میں قدم رکھا، پیشانی سجدے معبود میں۔ اگر کسی کو میری ولادت یاد آئے گی تو میرا خدا یاد آئے گا، اور جب جانے لگے تو مسجد کوفہ میں سر سجدے معبود میں رکھ دیا۔ اگر کسی کو میری شہادت یاد آئے گی تو میرا خدا یاد آئے گا۔ میں نے ساری زندگی اپنے اقوال سے خدا یاد دلایا، میں نے ابتدا میں انتہا میں پوری حیات میں اپنے اعمال سے خدا کو یاد دلایا۔ جن مواقع پر دنیا خدا کو بھول جایا کرتی ہے، ہم یاد رکھنا کیسا، یاد دلاتے رہتے ہیں، ہر موقع پر دنیا کو متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کے آخری رات، اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو انسان چاہتا ہے اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے عزیزوں کے درمیان بیٹھ کر، اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر یہ زندگی کے باقی چند لمحات گزار لے، اس لیے کہ اب دنیا میں اس کے بعد رہنا نصیب نہ ہوگا۔ مگر کیا دنیا اس حقیقت کو بھلا دے گی؟ یہ معلوم ہے کہ میری سلامتی کی آخری رات، یہ معلوم ہے کہ میری صحت و عافیت کی یہ آخری رات ہے، اس کے بعد یہ صحت، یہ عافیت، یہ سلامتی باقی نہ رہ جائے گی۔ مگر نہ دیکھا کہ مولا نے یہ رات بیٹوں کے ساتھ گزاری ہو، نہ دیکھا کہ یہ رات بیٹیوں کے ساتھ گزاری ہو، نہ دیکھا کہ یہ رات چاہنے والوں کے ساتھ گزاری ہو، بلکہ دیکھا تو منظر اتنا ہی دیکھا کہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے فقط افطار کیا اور اس کے بعد مصلی عبادت پر آگے، کبھی حجرے کے اندر اجرکم اللہ، خدا کو کسی ہم میں نہ ڈالے سوائے اپنے آل محمد۔ آج کی تاریخ ماہ رمضان کی 18ویں تاریخ، مولا کائنات افطار صوم کے لیے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر آئے۔ بیٹی نے باپ کے سامنے سامان افطار رکھ دیا، آل محمد کے گھر میں کیا سامان افطار، لیکن جو کچھ بیٹی نے لا کے رکھ دیا، باپ نے اس مرتبہ غور سے دیکھا، کہا بیٹی اس میں سے کوئی ایک چیز اٹھا لو، تمہارا باپ موقع کے حساب میں دیر تک نہیں کھڑا رہنا چاہتا۔ جو امیر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، جو امیر ہوتا ہے اس کے فرائض الگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے مجھ کو امیر المومنین بنایا ہے، میں مومنین کے دکھ درد میں شریک نہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی مولا ہے جس نے تخت حکومت پر قدم رکھنے کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ علی کے لیے ناممکن ہے کہ حدود مملکت میں کوئی ایک انسان بھوکا رہ جائے اور علی سوکھی روٹی کھا لے۔ جب تک سب کو روٹی نصیب نہ ہو جائے اس وقت تک میں سوکھی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ عید کا دن تھا، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور توڑ کے اس کو کھا رہے ہیں۔ چاہنے والے نے دیکھا اور دیکھے کہا یاری آج تو عید کا دن ہے، آپ کائنات کے امیر، مسلمانوں کے حاکم، عید کا دن ہر غریب گھرانے میں اچھے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، یہ سوکھی روٹیاں عید کے دن کھائی جاتی ہیں۔ فرمایا اگر میرے حدود مملکت میں کوئی ایک بھی ایسا ہوتا جس کو یہ روٹیاں نصیب نہ ہوتی تو علی یہ بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ ہر ایک کا فریضہ نہیں، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں۔ میں امیر المومنین ہوں، یہ میرا فریضہ ہے۔ ذرا بیٹی ایک چیز سامنے سے ہٹا لو۔ بیٹی نے چاہا کہ کاسے شیر کو رہنے دیں، نمک کو ہٹا دے، فرمایا نہیں بیٹی یہ دودھ کا پیالہ اس میں ہٹا دو، یہ کاسے شیر کسے ہٹا لو۔ باپ کا حکم تھا، بیٹی نے کاسے شیر کو اٹھا لیا، مگر کون جانتا تھا یہ کاسے شیر کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ اسے معلوم تھا یہ دودھ کا پیالہ کیوں ہٹایا جا رہا ہے، آیا اس کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی یا نہ پڑے گی، یہ کسی
کے پروردگار سجدہ الہی ہری رات ہر عبادت کرتے رہے، مگر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، پھر مصلی پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ہی واللہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ بیٹی نے تڑپ کے پوچھا بابا یہ کس رات کی طرح نشا کو فرما رہے ہیں؟ کہا بیٹی جس رات کی پیغمبر نے خبر دی تھی، جو رات اب تو معبود کی ملاقات کی رات ہے، وہ رات آ گئی۔ وہ ایسے عالم میں جو ہنگام فجر قریب آیا، مولا نے مسجد کی طرف جانے کا ارادہ کیا، مگر عجب منظر دیکھنے میں آیا۔ اب جو مسجد کے لیے چلنے لگے تو ایک مرتبہ مرغابیوں نے پڑھ کے دعوت تھا، مولا نہ جائیے میرے آقا نہ جائیے۔ داغ چھوڑا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر ایک مرتبہ مڑ کے امام حسن کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا حسن یہ بے منہ کے جانور ہیں، دیکھو میرے پاس اگر ان کی آب و غذا کا انتظام ہو سکے تو انہیں اپنے گھر میں رکھنا، ورنہ راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانور بھوکا رہ جائے۔ مذہبی لوگ مجلس تمام کرو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانور بھوکا رہ جائے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانور پیاسا رہ جائے۔ اگر آپ کو دانا کا انتظام نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا۔ عزیزو یہ علی کہاں فرما رہے ہیں؟ یہ کس سرزمین پر اعلان ہو رہا ہے؟ مولا ارض کوفہ پر یہ اعلان کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی جانور بھوکا یا پیاسا رہ جائے۔ یا علی یہ 19 رمضان ہے، مولا یہ سن 40 کی 19ویں رمضان ہے، مگر جب سگ کا محرم آئے گا آپ کے بچے قیدی بنا کے کوفے میں لے جائے جائیں گے، تو کوفے کی عورتیں اپنے بچوں پر دخل میں صدقے کر کے کلثوم آواز دیں گے، اے کوفے والو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، ہمارے محمد پر صدقہ۔ اجرکم علی اللہ۔